آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عراق کے صدر صدام حسین کی۔ صدام حسین جو کہ تقریباً 2 دہائیوں تک عراق کے صدر رہے، وہ واحد رہنما جس نے ایک ملک پر 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ صدام جو کہ غریب کسان کا بیٹا تھا، صدام تکریک کے نزدیک واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ ملک کے غریب ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہاں کے رہنے والے تمام لوگ انتہائی غریب تھے، جن میں ایک خاندان صدام حسین کا خاندان تھا۔ صدام حسین کا والد نہایت غریب کسان تھا اور ان کے لیے ضروریات زندگی کا پورا ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ صدام حسین کے والد کی وفات صدام حسین کی پیدائش سے بھی پہلے ہو چکی تھی، یعنی صدام کو اپنے انتہائی بچپن سے ہی یتیمی کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام نے اپنی ابتدائی زندگی اپنے ایک انکل کے ساتھ گزاری، جو کہ بہت مشکل دور تھا۔ یہ وہی انکل تھے جس کے ساتھ بعد میں اس کی ماں نے دوبارہ دوسری شادی کی۔ نہ صرف عراق بلکہ پوری دنیا میں صدام کو خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے 1957 میں باتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1959 میں صدام نے عراق کے وزیر اعظم کے قتل کی ناکام کوشش میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کا نام عبدالکریم قاسم تھا۔ اس کوشش میں صدام شدید زخمی ہوئے اور پہلے سائریا اور پھر ایجپٹ کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی۔ صدام نے 1962 اور 63 کے دوران کائرو لاء اسکول میں داخلہ لیا اور بغداد لاء کالج سے اپنی تعلیمات کا سلسلہ جوڑا۔ کیونکہ عراق میں باتھسٹ طاقت اختیار کر چکے تھے، حالانکہ باتھسٹ کو اسی سال طاقت سے ہٹا دیا گیا اور اسی کے ساتھ صدام نے عراق کی جیل میں کئی سال گزارے۔ جب صدام باہر آیا تو صدام باتھ پارٹی کا رہنما بن چکا تھا۔ وہ اس پارٹی کا لیڈر تھا۔ وہ فوج میں اعلیٰ کار کے طور پر کام کرتا تھا۔ صدام نے 1968 میں پارٹی کو دوبارہ طاقت میں لانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ صدام نے پراثر طور پر عراق میں اپنی دھاک وہاں کے رہنما کے ساتھ مل کر بٹھائی۔ رہنما یعنی صدر، جن کا نام احمد حسن بکر تھا۔ اور 1972 میں صدام نے عراق کی تیل کی صنعت کی ہدایت کاری بھی کی۔ 1979 میں صدام نے گورنمنٹ کا مکمل اختیار سنبھال لیا اور بکر کے مستعفی ہونے کے بعد وہاں کے صدر بنے، اور اس کے بعد ریولیوشنری کمانڈ کونسل کی صدارت بھی حاصل کر لی اور دوسرے کئی اختیارات کی ملکیت کے حامل جانے لگے۔ اپنے اقتدار کے خلاف ملک کی اندرونی مخالفت کو دبانے کے لیے صدام نے پولیس کا بے جا استعمال کیا۔ صدام نے اپنے آپ کو عراق میں ایک وسیع شخصیت کا فرقہ بنا لیا۔ صدر کی حیثیت سے اس کا مقصد عرب دنیا میں مصر کی جگہ لینا تھا اور خلیج فارس کے درمیان امن حاصل کرنا تھا۔ ستمبر 1980 میں صدام نے ایرانی تیل کا حملہ متعارف کرایا، مگر یہ مہم جنگ کے تناؤ کے درمیان پھنس گئی۔ جنگ اور تیل کے اخراجات نے صدام کو اپنے ملک کی معیشت کو بلند کرنے والے پروگرامز تک کو بیچنا پڑا۔ عراق اور ایران کے درمیان یہ جنگ 1988 تک تعطل کا شکار رہی۔ جب دونوں ممالک نے جنگ بندی قبول کی تب جا کر اس خونی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کے اختتام پر عراق ایک بڑی رقم کے لیے مقروض ہو چکا تھا، جو کہ باہر کے ممالک کی دی ہوئی تھی، لیکن صدام نے اپنی فوج تیار کرنا جاری رکھا۔ اگست 1990 میں عراق کی فوج اپنے ہمسائے ملک کویت میں بھر گئی۔ صدام ظاہری طور پر تو اپنے قومی تیل کو اپنی معیشت کے بحال کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کویت پر اس کے قبضے نے دنیا بھر سے عراق کی تجارت کو شدید متاثر کیا۔ اس نے کویت سے اپنی فوج کو نکالنے کی ساری درخواستیں نظر انداز کر دیں، اس کے باوجود کہ وہ جانتا تھا کہ امریکہ سعودی عرب میں اپنی فوج تیار کر رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ کا اپنی فوج کو استعمال کرنے اور قبضہ ہٹوانے کا پیغام واضح تھا۔ خلیج فارس کی جنگ 6 جنوری 1991 میں شروع ہوئی اور 6 ہفتے بعد اختتام پذیر ہوئی، جب فوجی اتحاد نے عراق کی فوج کو کویت سے نکال باہر کیا۔ عراق کی بری طرح ناکامی نے تمام اندرونی باغیوں کو متحرک کر دیا، لیکن صدام نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی اور نہ جانے کتنے ہزار افراد مارے گئے جن کی کوئی خبر ہی نہیں، اور نہ جانے کتنے ہزار افراد جیلوں میں ڈال کر غائب کر دیے گئے۔ صدام نے تب بھی اپنے ملک پر اپنے اختیار کو مضبوط رکھا۔
11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر کیے جانے والے حملوں کے تناظر میں امریکہ نے صدام کو حملے کے لیے کیمیکل بم فراہم کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اگرچہ صدام نے 2001 میں عراق واپسی کی اجازت دے دی، لیکن تفتیش میں اس کے مکمل تعاون نہ کرنے کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ کو غصہ آ گیا اور ان کو سفارتکاری کا اختتام کرنے کی ہدایت کی۔ 17 مارچ 2003 کو امریکہ کے صدر جارج وی بش نے صدام کو عہدے سے ہٹنے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ وہ 48 گھنٹوں میں عراق چھوڑ دے یا تو جنگ کا سامنا کرے۔ جب صدام نے عہدے سے ہٹنے سے انکار کر دیا، تب امریکہ نے 20 مارچ کو عراق پر زوردار حملہ کر دیا۔ یہ حملہ رہنما کو مارنے میں ناکام رہا، لیکن مقصد واضح تھا۔ صدام نے اپنی فوج کو جنگ میں جان قربان کرنے کا حکم دیا اور 19 اپریل جس دن بغداد پر قبضہ ہوا، صدام نے فرار اختیار کر لی۔ اس کے بیٹے اودے اور کوسے کو پکڑ کر موصل میں 22 جولائی کو قتل کر دیا، لیکن صدام 13 دسمبر تک چھپا رہا۔ ایک وقت کے عظیم رہنما کو گندے اور بکھرے ہوئے حال میں نکالا گیا، جو کہ زمین کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ پر تکریک کے فارم ہاؤس کے نزدیک چھپا ہوا تھا۔ حالانکہ اسلحہ موجود تھا، لیکن صدام نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا۔ صدام پر کئی الزامات تھے، جس میں معصوموں کا قتل اور غیر قانونی گرفتاریاں شامل تھیں، اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ صدام کے سوتیلے بھائی اور چیف جج کو بھی موت کی سزا ہوئی۔ بہت دنوں بعد کورٹ نے دسمبر 2006 میں موت کا وقت مقرر کیا اور صدام کو پھانسی دی گئی۔ ایک اور عظیم رہنما کا باب بند ہو گیا، جیسے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ ایک اور عظیم رہنما کی موت عبرتناک ہوئی۔ جو کچھ بھی اس نے کیا، وہ مسلمانوں کو ایک جٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس کی بہادری کی سزا کے طور پر اس کے خاندان اور اس کو تباہ کر دیا گیا، اور یورپ کے اثر سے باہر آنے کا ایک اور راستہ بند ہو گیا۔ صدام کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا گیا کہ مسلمان تک اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ ہیرو تھا۔ مسلمانوں کی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے صدام پیدا ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی صدام پیدا ہوتے رہیں گے۔